बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बच्चों को ये अपनी तालीम के बारे में, जब मैं दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में पढ़ता था तो हम जब कॉलेज में अपनी क्लास से निकल कर बरामदे में जाते थे तो हमारा प्रोफेसर अगर गुजर रहा हो तो हम कभी भी प्रोफेसर के आगे या पीछे नहीं हो। उसी वक्त जहाँ कोई बच्चा होता था, जहाँ स्टूडेंट होता, वहाँ खड़े होकर तालीम से उनको सलाम करते थे। हमें कभी जरूरत नहीं की थी कि प्रोफेसर से आगे निकल के जाए। अगर दयाल सिंह कॉलेज 2 मंजिला है, अगर ऊपर से नीचे उतरना हो तो सीढ़ियों में अगर प्रोफेसर आओ तो हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े थे, ताज़ीम होती थी। आजकल मेरे बच्चे जब सफ़र करते हैं बसों मेरे साथ तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप अपने प्रोफेसर या मास्टर को ताज़ीम क्यों नहीं करते। वो कहते हैं जी इस काबिल नहीं है। प्रोफेसर मास्टर आपके इस काबिल हैं, आप उनकी इज़्ज़त करें। वो आपके माँ बाप की हैसियत रखते हैं, उन्होंने आपने तरबियत देनी है। पहली रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि आपने उस्तादों की रिक्वेस्ट करें। हमने तो बहुत इज़्ज़त की है, हम कभी जुर्म नहीं कर सकते कि हम 2 कदम उनके आगे चल सके या पीछे चल सकें। वहीं खड़े हो जाते थे, जब तक ऊपर नहीं जाता था हम कभी नहीं उतरे थे साथ। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो मुख्तसर कहाँ दास्तान तो बहुत बड़ी है। 1940 में जो 23 मार्च 1940 आज़ाद पाकिस्तान कल मनाया है, उस सिलसिले में ये है कि 23 मार्च को 1940 को जब करारदाद लाहौर पास हुई है, उसके बाद सबसे पहले कायद आज़म 1942 में हमारे स्कूल से आगे गुजरे थे। मैं अमृतसर मुस्लिम हाई स्कूल जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर चलता था और सदीर साहब की निगरानी में था, उसमें मैं पढ़ा हूँ। हमने 1942 में सबसे पहले कायद आज़म को इस्तकबाल किया था। हमारा स्कूल मुस्लिम हाई स्कूल GT रोड पे था। जब वो गुज़रे हैं तो उसने वो वेलकम किया था। ये हमने तो आगे बात में हिस्से था। 1942 में कायद जब गुजरे थे, उसके बाद फैसलाबाद में आए हैं 1942 में। तो इस फैसलाबाद 1942 में धोबी घाट आपके नज़दीक है, यहाँ जलसा हुआ था कायद ने, इसलिए कि मुसलमानों के पास फंड नहीं था। तो कायद ने कहा कि फंड रेजिंग स्कीम पैदा की है। उस वक़्त फैसलाबाद में बहुत चंदा इकट्ठा किया था। तो मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले अपना जेवर दिया था, जो हिस्ट्री हाँ, उनका नाम आपका किताबों में तो सिर्फ पढ़ा होगा आपने या सुना है कि जेवर दिया था। उनका नाम था ज़ैनब बीबी सौदा शेख फिरोजुद्दीन, क्योंकि मेरे ससुर की दुकान रेल बाज़ार में कोने में होती थी कश्मीर हाउस। यहाँ से हमने उनको वापसी पर वेलकम किया था, गेट लगाया था, फूलों की पत्तियाँ निछावट थी। रेल बाज़ार से स्टेशन पर गए थे और बग्गी में गए थे। वो बग्गी रीति ज़माने विक्टोरिया कहते हैं। अब मैं जद्दोजहद के बारे में बहुत बड़ी कहानी है, मुख्तसरी जिक्र करूँगा। हमने 1946 में इलेक्शन लड़ा, जिसके लिए जो नारा लगाया है इन्होंने। सबसे पहला नारा हमारा अमृतसर में ये होता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उस वक्त नाम पाकिस्तान का शुरू हुआ था। तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमें कोई तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि हमारे दुश्मन अंग्रेज़ भी थे, हिंदू भी थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आप कहते हैं पाकिस्तान बनेगा, इसका मकसद क्या होगा। तीसरा नारा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा तीसरा नारा उस वक्त पैदा हुआ था, जो अब आपसे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ये हमारा तीसरा नारा उस वक्त का है जब हमने मुतालबा किया, लोगों ने मुतालबा किया मकसद क्या है। तो हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो मैं अब थोड़ी सी हिस्से यही बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद कैसे आया। थोड़ी सी मुख्तसर हिस्से है कि वरना बहुत सी तहरीकें पैदा हुई। इन्होंने सबसे पिलर तो हमारे सैयद अहमद है, उसने दीवा जलाया था रोशनी का। वरना मैं जानता हूँ कि बहुत सी गालियाँ हम मजहबी लोगों से सुनी है। उस वक़्त मज़हब के लोग ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ थे,
जमीयतुल उलमाए हिंद साहब कहूँगा जिन्होंने किया, तो ये कायद-ए-आज़म को भी कहते थे, सर सैयद अहमद साहब को भी बहुत कुछ कहते थे, बर्दाश्त करते थे उस वक़्त, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हासिल करने का था। तो ये जब बरतानिया की लड़ाई जापान से हुई है 1939 में, तो 1940 में वो बर्मा पर काबूज हुआ है, तो उस वक़्त अंग्रेज़ों को ख्याल आया कि जापान जो है वो इंडिया पर भी कब्ज़ा कर लेगा। उन्होंने फौजी भर्ती शुरू की थी, तो कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को बंद कर दिया था कि कोई अपनी आदमी जो है अंग्रेज़ की भर्ती में शामिल नहीं होगा। हम बात करेंगे अंग्रेज़ों से कि अगर आप आज़ाद हो गए तो फिर 100 साल हुकूमत करेंगे, इससे बेहतर है कि अगर आप जीत गए तो हमसे क्या फ़ैसला करें। तो फिर बरतानिया ने 8 अगस्त 1940 को फ़ैसला किया था कि हम आपको खुद मुख्तारी दे देंगे। इस बात पे पाकिस्तान का मसला जो है करारदाद जो पास हुई थी, इस बात पे पास हुई थी कि उन्होंने इकरार किया था 8 अगस्त 1940 को कि हम अगर जीत गए जंग तो आज़ादी दे देंगे। लिहाजा जो आज़ादी हम हासिल हुई है 1947 में 6 अगस्त को जब एटम बम फेंका है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी में एटम बम आया तो तबाही फैल गई थी। उस बात पर जापानियों ने हथियार डालिए थे, उसकी वजह के बाद फिर पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ था। ये हमारी कहानी है पाकिस्तान की। इसके अलावा जो बात जिद्दोजहद की है हमने पाकिस्तान आने के बाद, मैंने उस वक़्त मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था, तो फ़ौज हमारी मुकम्मल नहीं थी, इसलिए कि जब इंडिया ने कश्मीर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया था तो हमारी फ़ौज नहीं थी। तो उस वक़्त जो कमांडर इन चीफ था जनरल ग्रेसी था, वो इंडिया का भी कमांडर था, पाकिस्तान पे था। तो हमारा हमने उन्हें उसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने अपनी फ़ौजें कश्मीर में क्यों नहीं भेजी। तो वो कहता था मैं फ़ौज दो, थोड़ी सी फ़ौज में मरवाना नहीं है। इस बात को देखते हुए इंडिया हर रोज़ धमकी देता था कि हम 7 दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे और अखंड भारत बनाएंगे। तो उस वक्त फैसला हुआ था कि भी फ़ौज हमारी मुकम्मल नहीं है, तो सेकंड डिफेंस लाइन बनाई जाए। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम पाकिस्तान की सेकंड डिफेंस लाइन में था। मैं जो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग देता था सूबेदार मेजर, उसने कहा कि फ़ौज कह रही है हुकूमत को कि अगर ये फ़ौज सेकंड डिफेंस लाइन कमज़ोर हो जाए तो थर्ड डिफेंस लाइन बनानी चाहिए। तो ये थर्ड डिफेंस बनाने के लिए ये जो जैसे हमारे स्टेशन से नहर गुजरती है, इस तरह ये नहर BRB जो जल्लो मोड़ से गुजरती है, शायद आपने अगर नहीं देखी तो वो नहर BRB उसको चौड़ा किया था 1948-49 में। हम कॉलेज से जाकर फारिज होगा 1 बजे से शाम तक नहर को बनाया करते थे। उस वक्त 1949 में मैंने वो नहर बनाई थी, जिसका फ़ायदा 1965 की जंग में हुआ है। हालांकि हम तो तवक्को रखते थे, मगर जुर्रत नहीं हुई थी उस नहर की वजह से। वो जो उस वक्त वक्त जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था, मैं इंशाल्लाह अपना म्यूज़ियम फैसलाबाद में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गैलरी बनी हुई है। आप बच्चों के लिए सारी हिस्ट्री पाकिस्तान की सिक्कों में और स्टैंपों में, दोनों चीज़ों में मैंने लगाई है। मेरा सिर्फ अभी एक फ्रेम बना है, मुकम्मल हिस्ट्री मैंने दी हुई है, तो वो लगाएंगे इंशाल्लाह। आप जाएँ, मेरा नाम लें। आप अभी तो फ्री है, फिर बाद में उसको टिकट भी लगाएंगे। अभी फ्री है तो आपको सेकंड गैलरी दिखाएंगे। तो इसमें आप सवाल कर सकते हैं। बच्चे सवाल करते हैं कि आपने टिकटें और सिक्के कैसे जमा किए थे। तो ये मैंने सिक्के उस वक्त जमा की थी जब कायद-ए-आज़म को सवाल किया था कि आपका मुल्क क्या होगा।
تو وہ ملک جو ہے قائد اعظم کو اس وقت یہ میں نے یہ بھی نقشہ بھی لگائیں گے، یہ آپ کو آرٹ کونسل فیصل آباد جو ہے اس میں لگایا ہوا ہے، میں نے فریم میں کل لگایا تھا، آپ بھی لگ کے دیکھیں۔ پاکستان کا یہ نقشہ پہلا ہے جو قائد اعظم نے 1945 میں نقشہ پیش کیا تھا کہ انگریز اور ہندو یا دوسرے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا کیا حیثیت کا کیا آبادی ہے۔ تو اس وقت پھر قائد اعظم نے پنجاب یونیورسٹی کے جو انچارج تھے مسلمان تھے، سعید الدین قاضی ان کا نام بہت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ تھی ماریہ الہی پروفیسر تھی، ان دونوں نے مل کر یہ نقشہ بنایا تھا۔ یہ نقشہ میں اس وقت جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ماسٹر تھے ماسٹر گلزار صاحب، انہوں نے جب یہ نقشہ پیش کیا تھا تو اس کی کہانی یہ ہے ٹکٹیں اکٹھے کرنے کی کہ جب نقشہ پیش ہوا تو میرے ساتھ دو دوست ہوتے تھے جیسے آپ کے کلاس فیلو ہیں دائیں و بائیں، انہوں نے کہا کہ یہ نقشہ پیش ہوا ہے اس کا مطلب ہے نیا ملک بنایا جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نیا ملک بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کی کرنسی اور ٹکٹ جو ہے نایاب ہو جائیں گے، تو ہم کیوں نہ اس وقت کرنسی کو رکھیں، کل کو ہم اپنے نئی نسل کو بتائیں گے کہ یہ برطانیہ کی کرنسی ہوتی تھی۔ تو 1945 میں اس بات پہ ہم نے شوق پیدا ہوا سکے اکٹھے کرنے کا اور ٹکٹیں اکٹھے کرنا۔ میرے وہ دو ساتھی میں مجھے دکھ ہوتا ہے، اس کو دو ساتھی کو ہم یہ نقشہ جو ہے ہم نے بیج پہ لگا کے جہاں ٹیمپل گولڈن ٹیمپل ہے امرتسر میں جو سکھوں کا بہت بڑا ہے، اس کے دوسری سڑک پہ دکانیں ہوتی تھیں جو وہ سکھ تھا صرف ٹکٹیں اکٹھا کرتا تھا اس سے خریدنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ جو میرے ساتھ ایک بچہ تھا وہ بیج جو لگایا ہوا تھا اس میں وہ قتل ہو گیا تھا، مجھے اس کا بہت ابھی تک دکھ ہے کہ وہ بچہ قتل ہو گیا تھا اس لیے کہ اس نے پاکستان کا نقشہ لگایا ہوا تھا۔ ہم نے پھر وہ نقشہ بھی کیا ہے نیشنل کانگریس کا نقشہ لگا کے جاتے تھے کیونکہ شوق اپنا پورا کرتے تھا۔ تو یہ ایک کہانی ہماری کلیکشن کی ہے، کیونکہ بچے آپ شاید آپ کا شوق کلیکشن کا ہے کہ نہیں ہے، اگر شوق پیدا ہوا ہے آپ تو آپ ٹک ٹک پہ لگ گئے ہیں موبائل پہ، خدا کے لیے یہ شوق پیدا کریں، یہ اپنی ہابیز پیدا کریں۔ ہماری ہابیز ہوتی تھی کرکٹ ہوتا تھا، ہاکی ہوتی تھی، یہ سکھوں ہندوؤں کے ساتھ ہم گیم کرتے تھے، ایک جیسا ہمارا سلوک تھا۔ یہ پاکستان بننے کے بعد پھر سارے دشمن ہو گئے ہمارے، انہوں نے ہمارے گھر چلائے۔ میں امرتسر میں ہوتا تھا، امرتسر میں یہ سب کا کام ہوتے تھے۔ تو یہ کہانی پرانی ہے۔ دوسری میرا کہانی ہے جو BRB کنال بنائی ہے۔ تیسری میری کہانی ہے کہ میں نے فیصل آباد میں جب فیصل آباد میں آیا 1959 میں، تمام پاکستان میں جو فیصل آباد کے امپورٹر تھے یہ میرے ہاتھ سے بنے ہوئے، ان کے دادا سارے مجھے جانتے ہوں گے، آپ کی تو نہیں پتہ، آپ کے دادا سے مخزومی کا نام سے مجھے سب جانتے ہوں گے۔ میں نے تمام امپورٹر جو ہے وہ پیدا کیے تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر لال پور امپورٹر اسٹیٹ گروپ بنایا تھا، اس کو میں نے لاہور کے ساتھ افیلیٹ کیا تھا، اس کا لاہور میں میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر تھا۔ پھر میں نے لال پور ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری بنایا، اس کا بھی میں چیئرمین تھا، وہ میں نے منسٹری آف کامرس سے بنایا۔ پھر میں نے 1972 سے لے کر 74 تک ایسوسیٹ کر کے فیصل آباد چیمبر آف کامرس، آپ کے آباء و اجداد کے آپ لوگوں کے جب بڑے ہوں گے تو آپ نے اس کا ممبر بننا ہے، کاروباری طبقہ ہے، یہ میں نے 1974 میں اپروو کرائی تھی، اور اس کے بعد الیکشن 1975 میں کرایا تھا۔ میں نے کبھی کسی بات پہ کبھی کوشش نہیں کی کہ مجھے صدر بنائے، ورنہ تو یہاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں الیکشن کرنے کے لیے، مگر میں نے کبھی سیٹ کے لیا، یہ میرا کام۔ اس کے میں نے ایکسپورٹ پروموشن بیورو یہ آپ ہی کی دستوں کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو بھی میں نے بنایا تھا 1972 میں، اور اس کو 2 مہینے کی تنخواہ اس کو نہیں ملی تھی کیونکہ بجٹ کی وجہ سے، تو میں نے ایسوسیٹ کرتے 2 مہینے کی تنخواہ ان کو ایز اے قرض دیا تھا، جب ان کو تنخواہ ملی تو انہوں نے واپس کی تھی۔ یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو بھی میں نے 1972 میں بنایا تھا، یہ آپ لوگوں کے لیے کام آئے گا۔ دوسرا بیک امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، وہ بھی میں نے فیس بک پہ یہ ساری تصویریں لگائی ہیں اصغر مخزومی سے، آپ موبائل تو سب کے پاس ہے،
असगर मखदूमी से फेस बुक पे देखेंगे आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स मिलेगा, एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर रहा हूँ, उसके भी इदाद मिलेगी। मेरी एक्टिविटी फैसलाबाद के लिए भी ये हुआ करती थी। अब मैं तो पुराना हो गया हूँ, मैं बच्चों को कारोबार दे दिया है, मैं सिर्फ सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरी 5 गैलरी हैं, एक फैसलाबाद गैलरी है, दूसरा आर्ट काउंसिल में गैलरी है, तीसरी मेरी एबटाबाद में बहुत बड़ी गैलरी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में। अगर आप कभी जाना हुआ इलाके में तो वहाँ पर देखें, मेरी तस्वीर भी लगी है। वहाँ मैंने एक 100 रुपये का नोट, पाकिस्तान का पहला नोट है, उसकी कीमत 25,000 रुपये है। मैंने पैसे की कभी लालच नहीं की। अगर वो नोट भी देख रहा हो तो जाए कभी एबटाबाद में, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, पुराने बचपन की भी लगी है और अब की भी दोनों तस्वीरें लगी हुई हैं म्यूज़ियम के गैलरी में। तो वहाँ हिस्ट्री भी लिखी है, 100 रुपये के नोट की भी हिस्ट्री लिखी है, कब इशू हुआ, किसका दस्तखत है। ये मैंने उनको, चूँकि पहले सबसे गैलरी हो, तीसरी गैलरी मेरी मुजफ्फराबाद में ही बन गई है, वो इंशाल्लाह उसका भी इफ्ताह करना है। चौथी चिल्ड्रन म्यूज़ियम लाहौर में है, उसको भी मैंने दे दिया हुआ है, ये कलेक्शन सारी। इसके आप लोगों की नस्ल के लिए लाहौर के जो बच्चे हैं वो उसको देखेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पुरानी क्या है, नई क्या है। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको जो कलेक्शन है उसके भी बारे में आपको बता दूं कि हाँ, ये पाकिस्तान जब बना है तो ऊपर की मैंने स्टैम्पें बताई है, बरतानिया की टिकटें पाकिस्तान में सेल होती रही हैं जो बग़ैर नाम पाकिस्तान के नाम के बग़ैर सेल होती थी। उसके बाद चूँकि ख़जाने में पैसा कोई नहीं था तो उसके बाद रबड़ स्टैम्प बनाकर दूसरी जगह पे ये रबड़ स्टैम्प उसी टिकटों पे लगा के रबड़ स्टैम्प से ये जाया हुई है। उसके बाद बरतानिया की टिकट जो है उसी पर पाकिस्तान प्रिंट लगाया, क्योंकि थोड़ा सा पैसा हुआ है तो प्रिंट हुआ है, वरना हमारे ख़जाने में तो 1 पैसा भी नहीं था। शायद आपको याद होगा कि लिखते थे कि किक्कर की जो कांटे हैं वो हमारे पिन होते थे जो कागज़ों पे लगाया करते थे। उसके बाद जब 1 जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना है, उस वक़्त हमारी करेंसी जो है ये छाया हुई है। तो उसमें 7 सिक्के तो से सबसे पहले जो 7 सिक्के जो पहले थे वो ये 7 सिक्के जब पहले जारी हुए तो इस पे चांद जो था ये गुजवाल पजीर चांद था। हम चूँकि स्टैम्प कलेक्टर थे तो हमने कहा था कि कायदे आज़म को कि ये सिक्के जो है ये सवाल पजीर चांद के साथ है। हमारा कौमी तराना है पर्च में सितारा हो हलाल। क्या तराना है आप बताएंगे? रिपीट कीजिएगा जो भी आपने माइक ऊपर करके। हमारा तराना क्या है? आप पर्च में सितारा हो हलाल। हलाल चांद है हमारे झंडे पर भी और स्टैम्पों पर भी और सिक्कों पर भी। तो इस पे हलाल चांद नहीं था, ये सवाल पजीर था। लिहाजा कायदा ने कहा कि ये मैं तस्लीम नहीं करता, वरना जब उसको 7 सिक्के का बॉक्स दिया तो कायदा ने चूं कर दिया कि मेरे मुल्क का पहला सिक्का है तो इसको तकसीम कर दे। जब वो तकसीम और मार्केट में आया हमने इकट्ठा किया तो हमने फिर एतराज़ किया। उसके बाद 9 जुलाई 1948 को स्टैम्पें जारी हुई थी, पाकिस्तान की पहले स्टैम्पें जारी हुई थी। इस पर भी जो चाँद था इस पर भी उल्टा चाँद था। हमने 9 जुलाई फिर कायदों को इत्तला किया कि ये टिकटें भी गलत है, सवाल पजीर चाँद है। लिहाजा कायदा ने फैसला किया कि 14 अगस्त 1948 पहली सालगिरह आ रही है, लिहाजा मुझे हर सूरत में सिक्के और टिकटें दोनों पर हलाल चाँद ज़ाहिर हो। लिहाजा अब तक सिक्कों पे आप देखेंगे कि हलाल चाँद है। हलाल चाँद हमारा ये है, ये झंडा हमारा नहीं है, ये कायदा ने अप्रूव किया है। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये झंडा हमारा असल में ये है। ये जाना है? अच्छा नहीं, पैरासिटामोल या पैनाडोल थोड़ी चाहिए ये। उसके बाद फिर ये स्टैम्पों में आप देखेंगे ये हलाल चाँद है।
اس کے بعد سب سے بڑا ہے جب 50 سال پاکستان کو ہوئے ہیں تو ایک سکہ جاری تھا، وہ بھی میں نے آرٹ کونسل میں لگایا ہے. انہوں نے چونکہ اندر رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لگایا، آرٹ کونسل میں لگایا. آپ سکہ وہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. وہ 50 سالہ سالگرہ ہے. واحد پاکستان کا جھنڈا جو ہے حلال چاند کے ساتھ اس سکے پر ہے. وہ میں نے سکے کی تصویر یہاں دی ہے. یہ ہمارے سکے کی تصویر ہے جو یہ ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے 14 اگست کو، میں 15 کو آیا ہوں. جو 14 اگست کی ٹرین آئی تھی، پرانے انجن ہوتے تھے، اس کو پرانے انجن ہوتے تھے، بھاپ کے ساتھ چلتے تھے. میں نے اس کی تصویر دی ہے. یہ بھی میں فریم کرا کے آرٹ کونسل نے لگائی ہے. اس میں میوزیم میں بھی لگائی جائے گی، کیونکہ یہ بغیر اسی کے نہیں لگاتے. تو میں فریم انشاءاللہ خرچہ کرنا، میں پیسے کی میں فکر نہیں کرتا. میری دولت میرے کفر کے ساتھ نہیں جائے گا، لہٰذا آپ نئی نسل کے لیے سارا کام کر رہا ہوں. تو یہ پرانی ٹرین تھی جس میں وہ لوگ آئے تھے. اس میں تمام گاڑی میں 1200-1300 جو آدمی باقی بچے تھے سب قتل ہو گئے تھے، جو لاہور اسٹیشن پہ آیا تھا. ان کو دفن کیا گیا تھا. ان کو دفن کیا گیا تھا راوی روڈ کے کنارے پر ایک بارہ دری ہے جس کا نام ہے کامران بارہ دری. اس کے پیچھے گھڑے ہوتے تھے، اس میں دفنایا گیا تھا. میں حکومت کو یہ مطالبہ کر رہا ہوں پچھلے سال سے کہ خدا کے لیے وہاں ایک یادگار بنائی جائے، تاکہ ان لوگوں نے پہلا اپنا خون پاکستان پر 14 اگست کو انہوں نے بنایا، ان کا سب سے نام ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہ ہمارے جان دینے والے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ میں فریم لگا کر میوزیم میں لگاؤں گا آپ کی نسلوں کے یادگاروں کے لیے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا تھی. اس کے اور بہت سی باتیں ہیں. وہ جو میں نے نہر بنائی تھی، یہ میں نے اس کی نہر پہ پرانی کے اب میں نہر دوبارہ گیا ہوں. وہاں جو 100 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کا میں نے انٹرویو لیا ہے 100 سال کے اوپر کا. تو انہوں نے بھی اپنی کہانیاں بتائی ہیں. یہ میں جب دیال سنگھ کے پڑھتا تھا تو اچھا وہ یہ بھی میں نے تصویر بنائی کہ یہ BRB کنال جیسے میں نے پہلے بتایا ہے. تو یہ BRB کنال جب فنڈ نہیں تھا تو ہم نے بنایا تھا. ہمارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، خون نکلتا تھا، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں قانون ہے، کیونکہ وہ جذبہ تھا کہ ہمارا ملک محفوظ ہو جائے. کیونکہ اس وقت ہماری فوج نہیں تھی تو ہم نہر جو ہے 3rd ڈیفنس لائن بنائی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ستمبر کو ہم دن مناتے ہیں ڈیفنس آف پاکستان. اس پر بھی میری تیسری تقریر ہوا کرتی ہے مختلف میوزیم میں، وہ بلایا کرتے ہیں. تو یہ میرے کام ہے بچپن کے. آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں رہنا، ہم سے پہلے کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں. جو رہ گیا ہم کر رہے ہیں کوشش اپنی جدوجہد. میری جدوجہد ہے. اور بہت ہی کہانیاں ہیں پاکستان بنانے میں، تو یہ ٹائم نہیں ہے. یہی میرا خیال ہے آپ کے لیے نصیحت ہے میری کہ ملک کے لیے کام کریں. ہم نے تو بہت کام کیا ہے جو آپ زندہ ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے قربانیاں دی ہیں. ہم نے کتنی ماریں کھائی ہیں، گولیاں مری ہیں. تو ہمارے ساتھی مر جاتے تھے. تو جب پہلا قتل و غارت ہوا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قتل و غارت کیسے ہوا تھا. تو وہ قتل و غارت کی داستان ہے. داستان تو بہت بڑی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے سکھوں کو کہا تھا، ماسٹر تارا سنگھ اس کا لیڈر تھا.
اس کو کہا تھا کہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ کیونکہ آپ کے تمام گردوارے پاکستان میں آئیں گے. مگر جب گاندھی کو پتہ چلا تو اس نے نہرو کو کہا کہ اس کو بلاؤ دلی میں اور اس کو لالچ دو تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہو. تو لہٰذا تارا سنگھ جو ہے وہ بائیکاٹ کر گیا، اس نے نہیں مانا. اب اس کی نسل قوم جو ہے یاد کرتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ان کے گردوارہ کرتارپور میں جو ہم نے بنایا ہے ان کا گردوارہ ہے، سب ان کے مقامات. اس نے جا کر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں تقریر کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، ان کا اپنا وطن ہے تو وہاں جائے، جو یہاں رہے گا اس کو قتل کر دیں گے. اس کے 3 دن بعد قتل عام ہوا ہے. وہاں ایک چوک پراگداس تھا جس میں مسلمانوں کی آبادی تھی، باقی سب ہندو تھی. تو انہوں نے اس کے کہنے پر تمام آبادی کو ارد گرد مٹی کا تیل ڈال کر جلا دیا تھا، جو باہر نکلے تھے ان کو قتل کر دیا تھا. اس کی لاشیں ساری مردہ خانے میں آئی تھیں. تو میں مردہ خانے میں بھی گیا تھا، مردہ خانہ پورا بھرا تھا اور 30-32 لاشیں اسی طرح لان میں پڑی تھی. تو ایک ریڑھی تھی جو فروٹ والی ہے، اس میں 5-6 لاشیں تھیں، جس میں ایک لاش کو اس نے تلوار سے قتل کیا تھا. اس وقت تلوار اتنی بھاری ہوتی تھی کہ پرانے زمانے میں وہ چیر کے رکھتے تھے. اس کے 2 حصے تھے تو وہ ایک حصہ لٹک رہا تھا، ایک حصہ ریڑھی تھا. یہ برداشت ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اب یہ باتیں آپ کو بتانے کہ ہم نے کیسے ظلم سہے ہیں، ہمارے لوگوں نے کیسے ظلم کیا، کیا حالات ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے، آپ کو تو پاکستان بنا بنایا ملا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، اس کو لے کر جانا ہے. کیونکہ آپ میں بہت سارے ایسے ٹور ہیں جو ڈی سی بنیں گے، منسٹر بنیں گے، وزیر بنیں گے، کچھ صدر بھی بنے گا. محمد بن صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا، جو ہمارا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور آج یہاں پہ اس تاریخی ادارہ میں تشریف لائے. میری مراد نواسہ سر سید احمد خان، جو کہ بانی ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بانی ہیں پاکستان کی پہلی اینٹ رکھنے والے، جو شخصیت تھی جنہوں نے تعلیم کی طرف مسلمانوں کو جو ہے قائل کیا، انگریزی سیکھنے پر لیکچر دیے، قائل کیا، اور پھر یہ بنیاد رکھی گئی. اور پھر وہ تاریخ جو علی گڑھ سے اٹھی تھی وہ پورے برصغیر میں پھیلی. اور جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں سید محمود اسد اللہ صاحب، جو کہ نواسہ ہیں سر سید احمد خان کے، اور ان کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اصغر علی مخدومی صاحب کا بھی، جو ایک تاریخ کا حصہ رہے، قائد اعظم کے ساتھی تھے. انہوں نے اپنی تمام ردات بھی بیان کی، پاکستان بننے میں جس کا جو کردار تھا وہ بھی بیان کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ زیادہ تر جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھیں، تو قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھیں. تو یہ وہ حقیقت تھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آج اپنی زبان سے بیان کیا. اور ان لوگوں کی جدوجہد سے ہمیں آزادی نصیب ہوئی. ہماری نسلیں جو ہیں وہ آزادانہ گھوم پھر رہی ہیں، آزادی سے اس ملک کے اندر سانس لے رہی ہیں. ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس ملک اور اس ٹکڑے کو لے کے دینے میں ان کی کتنی کاوشیں ہیں، انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی ہوں گے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں اپنے بچوں سے کہ جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا، ہمیں خطہ لے کے دیا، اب ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس خطے کی حفاظت کریں، اس کو دنیا کے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیں کہ لوگ پاکستان کا نام لے تو فخر محسوس ہو. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے.
یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں پہ اتنا متاثر ہوا اپنے دونوں بزرگ ساتھیوں سے کہ وہ عمر کے اس حصہ میں تھے کہ جن کی عمر جو ہے وہ 90 پلس ہے اور 80 پلس ہے، لیکن ان کا جو خطاب تھا اتنا لمبا تھا، اور ان کا میں چاہ رہا تھا کہ یہ اور بھی خطاب کریں گے، اور اتنی لمبی جو گفتگو کی ہے، یہ ان کے اندر ایک ولولہ جذبہ ابھی تک وہی قائم دائم ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا تھا۔ وہ اپنی سٹک کے سہارے پہ کھڑے تھے، لیکن پھر بھی جوانوں کی طرح یہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے یہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ نسلوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ آج ہم یہاں سے یہ وعدہ کر کے جائیں گے کہ جو ملک انہوں نے لے کے دیا ہمیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے، ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں گے۔ اگر طالب علم ہیں تو ہم پڑھائی میں اپنا کام کریں گے، استاد ہیں تو ہم بچوں کو تعلیم دینے میں جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، اور جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، یہ ملک بنا کیسے تھا، کن لوگوں نے بنایا تھا، اور کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی ہوں گی۔ ابھی مخدومی صاحب جب بتا رہے تھے کہ میں نے لاشیں دیکھی ہیں ریڑیوں کے اوپر، 4-4 5-5 لوگوں کے کٹے ہوئے جسم جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا دیکھا آپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس ملک کی حفاظت کریں۔ جب بھی 14 اگست آئے تو ہمیں اس کو اس طرح سے منانا چاہیے جس طرح سے منانے کا حق ہے۔ ہمیں وعدہ کرنا چاہیے، اس کی ہر سالگرہ پہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کریں گے، اس کا نام روشن کریں گے، ہم دوسری اقوام سے آگے نکلیں گے، نہ کہ ہم سلنسر جو ہے وہ نکال لیں اور آوازیں کسیں، یا ہم پھول جھڑیاں جو ہے وہ چلائیں۔ یہ اس لیے ملک نہیں بنا تھا، یہ ملک بنا تھا ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کافی وقت ہو گیا ہے، تو میں شکر گزار ہوں پروفیسر شاہد نسیم صاحب جو لاہور سے تشریف لائے، تاریخ کا حصہ ہیں، ہسٹورین ہیں، پاکستان اسٹڈی پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور انہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا، ہمارے بچوں کو وقت دیا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کے میں شکر گزار ہوں رانا عابد صاحب کا کہ جنہوں نے ان مہمانوں کو ہمارے تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ یہ اس تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ اور آخر میں محمود اسد اللہ صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ہر کلاس کا ایک سیکشن جو ہے وہ سر سید احمد خان کے نام سے ہے۔ ایک سیکشن جو ہے وہ اقبال ہے، ایک جناح ہے، سر سید ہے، اور اسی طرح سے قاسم ہے۔ ہمارے جتنے ہیروز ہیں تمام ہیروز کے نام پر ایک سیکشن جو ہے ہمارے اسکول کا آلریڈی ہے۔ اور پھر ہمارا ایک بلاک، ہم ان کی خواہش کے مطابق اس کا ہال کا نام بھی سر سید رکھیں گے کہ ہم یہ اور ہم نے ایک بلاک پورا جو ہے اپنے اسکول کا وہ سر سید احمد خان کے نام کے ساتھ جو ہے منسوب کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہیروز اور اپنے قابلین کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ آپ کے خاندان والوں کو ہے، پاکستانیوں کو ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانان گرامی کا جو یہاں پہ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے بچوں کو تاریخ بتائی، اور پاکستان کیسے بنا اور کہاں تک ہم پہنچے، اور ہم 70 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں باور کرایا۔ تو اب آج ہم یہاں سے ایک میسیج لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ جو ایڈیشن کی ہے رانا عابد صاحب نے کہ جو بچہ اچھی تحریر لکھ کے لائے گا کہ ہماری شخصیت نے جو خطاب کیے ہیں آپ کے دل پہ کتنا اثر ہوا ہے، ہم ان کو جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ پرائز دیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہماری تاریخی شخصیت کا جو خطاب تھا بڑے سکون سے سنا ہے، اور یہ میسیج آپ باقی اپنی کلاسز میں بھی لے کے جائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ تاریخی شخصیت جو ہیں وہ ہمارے اس ادارہ میں آئی تھی۔
آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان